बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। लेकिन इसके साथ ही ये अमर बायस इत्मीनान है कि इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन ना सिर्फ बन चुकी है बल्कि बहुत से ममालिक में वैक्सीन देने का आगाज़ हो चुका है। लेकिन साथ ही इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। हम उस प्रोपेगेंडे का जायज़ा लेते हैं और उन इतराज़ात का जायज़ा लेते हैं और असल हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन गुज़श्ता सदी की बहुत बड़ी इजाद है जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जो है वो जानें बचाई गई हैं। पोलियो, खसरा, टेटनस, हेपेटाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जब ये हो जाती थी तो इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इलाज नहीं था। लेकिन ये वैक्सीन ही थी जिसने इंसानों को इन बीमारियों से बचाया। और अब जो है वो कोरोना वायरस जिसकी हलाकत पूरी दुनिया में जारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था, तो वैक्सीन ही इसके ख़िलाफ़ जो है वो मौसर हथियार है। अब इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? मेरे ख़्याल में ये 3 मुहाज़ हैं। एक मुहाज़ है वो मजहबी अकायद की वजह से लोग इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं। उनका ख्याल है कि इसमें शायद ह्यूमन टिशू है या इसमें हराम अज्जा हैं। हालांकि वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने पूरी वजाहत से बताया है कि इसमें इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और ये भी खुशी का अमर है कि बहुत से हमारे मजहबी स्कॉलर्स ने, उलमा ने इस बारे में कहा है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरा जो मुहाज़ है वो समाजी वजह से मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उनकी सोच होती है और इसकी बुनियाद पर वो वैक्सीन की मुखालफत करते हैं। और ये इसमें सिर्फ एशिया अफ्रीका नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़े तादाद है लोगों की जो कि वैक्सीन के ख़िलाफ़ है। और तीसरा वो लोग हैं जो कुछ साइंसी तौजीहात की बुनियाद पे इस किस्म की बात करते हैं कि वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए। इसका असल में अगर देखें तो आगाज़ ऐसे हुआ था कि अमेरिका में एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि वैक्सीन लगवाने से ऑटिज़म का मर्ज़ जो है वो बढ़ जाता है। ये इत्तेफाक था कि उन दिनों अमेरिका में ऑटिज़म के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े। उनकी जब रिसर्च पब्लिश हो गई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया और लोगों के पास वैक्सीन के ख़िलाफ़ बात करने का एक जो है वो हथियार आ गया। लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि उनकी वो रिसर्च बिल्कुल गलत थी, बल्कि बहुत सी कंपनीज़ ने उनको फंडिंग की थी कि इस किस्म की जो है वो अपनी रिसर्च पब्लिश करें ताकि वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जा सके। तो साइंसी लिहाज से भी इसकी कोई जो है वो बुनियाद नहीं है। और यहाँ इवन स्वीडन में अभी जो शोबा सेहत से मुतल्लिक़ लोग हैं उनको वैक्सीन जो है वो देनी शुरू की गई है। और जो लोग ख़ुद सेहत के शोबा से काम कर रहे हैं उनकी ज़ाहिर मालूमात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से एहतराज़ कर रहे हैं। तो इस पे कल ही जो स्वीडन के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं और मॉडरेट पार्टी के सरबराह हैं क्रिस्टसन, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे शोबा सेहत से तो उनको किसी और काम पे भेज दिया जाए या वो जॉब छोड़ दें। तो वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो एक और साइंसी टूल के तौर पे वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये जो वैक्सीन है इसमें मैसेंजर आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे जिस्म के अंदर के डीएनए को तब्दील कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं मज़ीद वजाहत आगे जाके करूँगा कि मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन किस तरह से काम करती है, सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब ये हमारा जो विरासती मादा है वो सेल के अंदर जो है वो मरकज़ा के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए अगर वो सेल में जाता भी है तो वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, मरकज़ा की मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही रहता है। तो इस तरह से हमारा जो विरासती मादा है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसमें ये जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करता। तो इस लिहाज से ये चीज़ जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब उन लोगों को मैं ज़रा सादा अल्फाज में समझाना चाहता हूँ कि वैक्सीन दरअसल काम कैसे करती है, वैक्सीन होती क्या है। ये एक बड़ी सादा सी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी घर में कोई चोर घुस आए, अगर कोई दरवाज़ा खुला है या खिड़की खुली है और वो उसके पास असला भी हो और घर वाले जो हैं वो चोर के लिए बिल्कुल तैयार ना हो और उनके पास कोई हिफाजत का सामान ना हो, तो चोर ज़ाहिर है उनके साथ मारपीट भी करेगा, चोरी करेगा और चला जाएगा। अब जब चोर चला जाएगा तो घर वाले ये सोचेंगे कि हमारे साथ दोबारा ऐसा ना हो,
تو اس کے لیے وہ حفاظتی اقدامات کریں گے، وہ الارم لگوا سکتے ہیں، وہ کچھ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، وہ کھڑکی دروازے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب وائرس حملہ کرتا ہے تو جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اب چور کے جانے کے بعد جو وہ کوششیں کریں گے وہ ایسے سمجھیں کہ انہوں نے اینٹی باڈیز بنا لی. اب اسی طرح ایک اور گھر ہے کہ جو سمجھتے نہیں جی ہمارے گھر تو چوری ہو ہی نہیں سکتی اور ہمارے کیا ہونی ہے، تو آپ ان کو ذرا محتاط کرنے کے لیے کسی ایسے ہی کچے چور کو یا ویسے کسی کو بھیجتے ہیں ذرا ان کو تھوڑا ڈرانے کے لیے. تو جب وہ ان کے گھر جائے گا تو وہ کوشش کریں گے کہ بس یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، شاید آئندہ کوئی چور آ جائے، تو اس کے لیے وہ اپنی پوری حفاظتی جو ہے وہ اقدامات کر لیں گے. وہ ویکسین کی صورت میں ہوتا ہے کہ ویکسین میں کی صورت میں باڈی میں وہ جو امیونٹی بنتی ہے تو وہ اسی طرح سے کام کرتی ہے کہ تاکہ آئندہ جو ہے وہ اگر چور آئے تو ہم پہلے سے تیار ہوں. اور تیسری اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جیسے یہ ابھی کرونا وائرس نے بھی اپنی جو ہے وہ حیت تبدیل کی ہے جیسے برطانیہ میں، تو اس کے پھر باڈی بعض اوقات باڈی کی جو امیونٹی ہے جو آپ نے بندوبست کیا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب کسی گھر میں آپ نے چوکی دار کو کھڑا کیا ہے کہ چور ہے، آپ نے اس کو حلیہ بتا دیتے ہیں اس طرح سے چور ہوتا ہے، تو وہ چوکی دار ان کو روک لیتا ہے. لیکن وہ حلیہ اگر بدل کے آ جائے تو چوکی دار کو دھوکہ دے کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو یہ تبدیل شدہ وائرس کی جو صورتحال ہے یہ وہ ایسے ہی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مختلف کمپنیز نے وائرس کے خلاف، کووڈ کے خلاف، کووڈ-19 کے خلاف جو ویکسین بنائی ہے وہ کس طرح سے ہے. یہ دو طرح کی ویکسین ہیں. ابھی یورپی یونین نے 5 کمپنیوں کی بنائی ہوئی جو ویکسین ہے اس کی استعمال کی اجازت دی ہے. اور یہاں یہ میں بتانا چاہوں وہ جو لوگ ویکسین کے خلاف بات کرتے ہیں، ویکسین بنانے کا ایک بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے، اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، اس میں سائنسدان کام کرتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر تمام جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی کو بھیجتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں لوگوں پہ اس پہ آزمایا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اس اتھارٹی میں بھی ماہرین ہوتے ہیں جو اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ کی اجازت ملتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ یہ اس ویکسین کے آنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج انفیکشن آئی اور کل ویکسین آ گئی اور لوگ پوچھتے تھے ویکسین آتی کیوں نہیں. تو جو 5 کمپنیاں یورپی یونین نے یورپ میں جن کی ویکسین کی اجازت دی ہے ان میں فائزر بایوٹیک کمپنی ہے اور دوسری ماڈرنا ہے. ان 2 کمپنیوں نے جو ویکسین بنائی ہے یہ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے ہے. انہوں نے اصل میں یہ کیا ہے کہ جو میسنجر آر این اے کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک آر این اے ہوتا ہے، یہ بھی وراثتی مادہ کیلے ہوتا ہے، اور میسنجر ہوتا ہے جو پیغام رساں ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وائرس کا جو ملتا جلتا ایک حلیہ سا اس کے مالیکیول کی صورت میں جسم میں داخل کرتے ہیں. جب یہ اندر جاتا ہے تو جسم سمجھتا ہے کہ یہ وائرس آ گیا ہے، وہی چور والی بات، تو اب تیار ہو جاتے ہیں آپ اپنا چیزیں وغیرہ لے کے. تو وہ پھر اس کے خلاف جسم جب اپنے اندر پروٹین بنا لیتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر آئندہ اگر وہ وائرس آئے، حقیقی وائرس آئے جسم کو بیمار کرنے کے لیے، تو جسم کے اندر پہلے سے دفاعی نظام موجود ہے، وہ اس وائرس کو ہڑپ کر جائے گا اور آپ بیماری سے بچے رہیں گے. اس ویکسین کی ایک پرابلم ہے کہ یہ -80 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. اس کی ترسیل میں مشکل ہے، اس کی جن ممالک میں اس طرح کے فریزرز اور باقی چیزیں نہیں ہوں گی ان میں یہ مشکل پیش آئے گی. دوسری جو ویکسین یورپی یونین نے جن کی اجازت دی ہے وہ ایک آسٹرازینیکا کمپنی ہے، اس کے بعد جانسن فارماسیوٹیکا ہے اور کیورویک ہے. تو یہ ان 3 کمپنیوں کی جو ویکسین ہے یہ روایتی طریقے سے بنائی گئی ہے. اس میں اسی جو کووڈ-19 کا وائرس ہے اس کے کچھ حصے یا ناکارہ قسم کا وائرس جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے. جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو جانے کے بعد جو ہمارا جسم ہے اس کے رد عمل میں وہی جو ہے وہ پروٹین بناتا ہے، وہ دفاعی جو ہے وہ خلیے بناتا ہے، مالیکیولز بنا لیتا ہے تاکہ اگر آئے وائرس تو ہم اس کو ختم کر دیں. اور یہ اس کی ان 3 کمپنیوں کی جو ویکسین ہے یہ چونکہ روایتی طریقے سے بنی ہے اور اس کی ترسیل اور اس کو جو استعمال کرنا، بھجوانا یہ آسان ہے. لیکن دونوں ویکسین ماہرین کہتے ہیں کہ بالکل دونوں
مؤثر ہے، دونوں کام کر رہی ہیں، اور یہاں سویڈن میں بھی ان 5 کمپنیز کو یورپی یونین کی اجازت کے بعد جو ہے وہ دینا شروع کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ ویکسین نہ لگوائی جائے۔ اور ایک یہ بھی بعض کہتے ہیں جی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، سائیڈ ایفیکٹس تو ظاہر ہر چیز کے ہوتے ہیں، اور ویکسین کے معمولی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، بخار ہو جانا، ہلکا سر درد یا کسی قسم کی اور علامت، لیکن وہ اس کا بلکہ سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا مطلب جو ہے وہ بہتر ہے کہ یعنی ویکسین کام کر رہی ہے، یعنی آپ کی باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر چور آیا، آپ نے ڈنڈا سوٹا پکڑ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ الرٹ ہے۔ تو یہ اس کا ویکسین کا بھی انداز سے ہی ہے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں یا جن کو کوئی سیریس قسم کی الرجیز ہیں، ان کے لیے ظاہر وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بتائیں گے۔ اور یہاں یورپ میں ایک نظام کے تحت ویکسین دی جا رہی ہے، یہاں سویڈن میں بھی، کہ جب پہلے وہ جو لوگ رسک گروپ میں تھے ان کو دے رہے ہیں، پھر ہیلتھ ورکرز کو، پھر باقی لوگوں کی جب باری آئے گی تو خود ہی جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں وہ ان کو بتا دیں گی کہ آپ کی باری آ چکی ہے۔ یہاں کئی لوگوں نے فراڈ بھی شروع کیا کہ لوگوں کو فون کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو ویکسین دینی ہے، اور اس سے ان کے بینک کی جو انفارمیشن لے لیتے ہیں، بینک آئی ڈی سے۔ تو حکومت نے کہا کہ اگر کوئی بھی آپ کو فون کرے کہ ہم آپ کو ویکسین دینے آ رہے ہیں تو یہ بالکل اس کو نظر انداز کریں، ہم فون کے نہیں، آپ کو بلکہ جو ہے وہ تحریری طور پہ جو ہے اس چیز کی اطلاع آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ویکسین یہ لگوا بھی لی جائے، کچھ کہتے ہیں جی ویکسین کے بعد بھی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس کے چانسز پہلے تو بہت کم ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر فار ایگزامپل یہ ہو بھی جائے تو وہ بیماری کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ زیادہ بیمار ہوں۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں ان سب کی روشنی میں یہی تجویز کیا جا رہا ہے کہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ اس کے چھوٹے موٹے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں، انسانی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مذہبی لحاظ سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اور بلکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے آپ کو حرام چیز بھی کھانی پڑے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اگر اس میں تو پہلی چیز ہے اس طرح کے اجزاء ہیں ہی نہیں، اور اگر ہوں بھی تو اتنی معمولی مقدار میں ویکسین میں مائکرو گرامز کی حد تک شاید وہ چیز ہو۔ تو ہمارے جو لوگ ویکسین کے حرام اجزاء پہ بات کرتے ہیں، اپنی عام زندگی میں جو ہم حرام اور کرپشن اور ناجائز پیسہ، اگر وہ اس کے خلاف بات کریں تو میرا خیال معاشرے میں اور بہتری آ جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ احباب کی جو معلومات ہیں ان میں اس سے ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن ویکسین آ جانے کے بعد بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم ترک نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیوں نہیں کر سکتے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھوں گا۔ تو اس کے لیے آپ یہ چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔